بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و بارک وسلم۔ پروگرام مہینے کا اسم اعظم آپ کے بروج کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ ماہ اکتوبر جو کہ چل بھی رہا ہے، اس میں آپ کے بروج کے مطابق کون سا اسم اعظم ہے کہ جو آپ ماہ اکتوبر میں پڑھ کے اس کی برکتیں حاصل کر سکیں گے۔ سلسلے کا ہم آغاز کرتے ہیں برج حمل کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں کہ برج حمل والے ماہ اکتوبر میں کون سا اسم اعظم پڑھیں گے، کتنی مرتبہ پڑھیں گے اور اس کا ٹائم کون سا ہے، کس ٹائم میں وہ اسم اعظم پڑھیں گے۔ برج حمل والوں کے لیے جو اسم اعظم رہے گا وہ ہوگا یا صبورو، یا صبورو۔ اس کا پڑھنے کا جو وقت ہے وہ ہے نماز فجر کے بعد، یعنی پہلے آپ نے نماز فجر ضرور ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے اسم اعظم یا صبورو کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد جو رکھنی ہے آپ نے وہ ہوگی 313 مرتبہ۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ اسم اعظم یا صبورو ماہ اکتوبر میں پڑھتے ہیں تو ماہ اکتوبر میں اگر آپ کو کوئی بھی مشکل آئے گی، کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ کو مشکل درپیش آ رہی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام سے، اسم اعظم کی برکت سے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ سلسلے کے اگلے برج کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا برج ہے ہمارے پاس برج ثور۔ ہم دیکھتے ہیں کہ برج ثور والے ماہ اکتوبر میں کون سا اسم اعظم پڑھیں گے۔ ماہ اکتوبر میں برج ثور والے جو اسم اعظم پڑھیں گے وہ رہے گا یا واسع، یا واسع۔ آپ اس کو نماز ظہر کے بعد، یعنی پہلے آپ نے نماز ظہر ادا کرنی ہے، نماز ظہر کو ضرور ادا کرنا ہے۔ نماز ظہر کو ادا کرنے کے بعد آپ نے اس اسم اعظم کو 129 مرتبہ اس کو آپ نے نماز ظہر کے بعد پڑھنا ہے۔ اس اسم اعظم کی برکت سے ماہ اکتوبر میں جو بھی آپ کو مالی مشکلات آئیں گی، اللہ تعالیٰ اس اسم اعظم کی برکت سے وہ دور کر دے گا اور آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ جو بھی مالی مشکل ہوگی وہ دور کر دے گا۔ اگلے برج کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا برج ہے ہمارے پاس برج جوزا۔ ہم دیکھتے ہیں برج جوزا والے ماہ اکتوبر میں کون سا اسم اعظم پڑھیں گے۔ برج جوزا والے جو اسم اعظم پڑھیں گے وہ ان کے لیے رہے گا یا علیمو، یا علیمو۔ یہ آپ کو سکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا، آپ نے اس کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، یا علیمو۔ اور آپ کو اس اسم اعظم کو کس ٹائم میں پڑھیں گے؟ آپ اس کو پڑھیں گے نماز عصر کے بعد، یعنی پہلے آپ نے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے اس کو 101 مرتبہ ادا کرنا ہے۔ اس اسم اعظم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم کے جو دروازے ہیں وہ کھول دے گا۔ آپ اگر اسٹڈی کر رہے ہیں، ایگزام دینے ہیں، اس ماہ اکتوبر میں اس اسم اعظم کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم اعظم کی برکت سے آپ کو کامیابی عطا کر دے گا۔ اگلے برج کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا برج ہے ہمارے پاس برج سرطان۔ ہم دیکھتے ہیں برج سرطان والے ماہ اکتوبر میں کون سا اسم اعظم پڑھیں گے۔ ماہ اکتوبر میں برج سرطان والے جو اسم اعظم پڑھیں گے وہ رہے گا یا سلامو، یا سلامو۔ اور اس کو پڑھنے کا وقت ہے نماز مغرب کے بعد، یعنی پہلے آپ نے نماز مغرب ادا کرنی ہے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ نے اس اسم اعظم کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے نماز مغرب کے بعد۔ برج سرطان والے اگر ماہ اکتوبر میں اس اسم اعظم کو پڑھتے ہیں تو اس اسم اعظم کی برکت سے اگر ان کا کوئی رشتہ دار ان سے ناراض ہے، دوست ناراض ہے، تو اس اسم اعظم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا اور آپ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اگلا برج ہمارے پاس برج اسد۔ ہم دیکھتے ہیں کہ برج اسد والے ماہ اکتوبر میں کون سا اسم اعظم پڑھیں گے۔ برج اسد والے جو اسم اعظم پڑھیں گے وہ ان کے لیے رہے گا یا عزیزو، یا عزیزو۔ برج اسد والے اس کو پڑھیں گے نماز فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد، یعنی پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے اس اسم اعظم کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی جو آپ تعداد رکھیں گے وہ رہے گی 313 مرتبہ۔ برج اسد والے اگر اس اسم اعظم کو پڑھتے ہیں اکتوبر میں، تو اکتوبر میں اگر ان کا کوئی ایسا کام پینڈنگ ہے جو عدالت کے حوالے سے ان کے اوپر کوئی کیس ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیس کو ختم کر دے گا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگلے برج کی طرف چلیں۔ اگلا برج ہمارے پاس برج سملہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ برج سملہ والے ماہ اکتوبر میں کون سا اسم اعظم پڑھیں گے۔ برج سملہ والے جو اسم اعظم پڑھیں گے وہ ان کے لیے رہے گا یا شافعو، یا شافعو۔ اور آپ نے اس کو پڑھنا کب ہے؟ آپ نے اس کو پڑھنا ہے نماز عشاء کے بعد، یعنی پہلے آپ نے نماز عشاء ضرور ادا کرنی ہے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے اس کو 114 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سکرین پہ یہ اسم اعظم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آپ نے اس کو اچھی طرح تلفظ کے
ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم اعظم کی برکت سے اگر آپ ماہ اکتوبر میں بیمار ہیں، کوئی بھی بیماری آپ کو لاحق ہے، آپ اس اسم اعظم کا ورد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم اعظم کی برکت سے آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ اگلے برج کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا برج ہے ہمارے پاس برج میزان۔ ہم دیکھتے ہیں کہ برج میزان والے ماہ اکتوبر میں کون سا اسم اعظم پڑھیں گے۔ برج میزان والے جو اسم اعظم پڑھیں گے وہ ان کے لیے رہے گا یا حکیمو، یا حکیمو۔ اور آپ نے اس کو نماز فجر کے بعد، یعنی پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے، نماز فجر ضرور بضرور ادا کیا کریں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے اس اسم اعظم کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس اسم اعظم کی برکت سے برج میزان والے اگر کوئی بھی ماہ اکتوبر میں آپ کا اپنا فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں، شادی کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، کہ میں نے یہ کاروبار کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم اعظم کی برکت سے آپ کے ذہن میں اتنی حکمت ڈال دے گا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اگلے برج کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا برج ہے ہمارے پاس برج عقرب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ برج عقرب والے ماہ اکتوبر میں کون سا اسم اعظم پڑھیں گے۔ برج عقرب والے جو اسم اعظم پڑھیں گے وہ ان کے لیے رہے گا یا فتاح، یا فتاح۔ اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد، یعنی پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد جو آپ رکھیں گے وہ ہوگی 100 مرتبہ، یعنی 100 مرتبہ آپ نے اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے۔ اگر برج عقرب والے اس اسم اعظم کو ماہ اکتوبر میں پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق کے دروازے کھول دے گا اور اتنے وسیع کر دے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کے پاس رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اگلے برج کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا برج ہے ہمارے پاس برج کوش۔ ہم دیکھتے ہیں برج کوش والے ماہ اکتوبر میں کون سا اسم اعظم پڑھیں گے۔ برج کوش والے جو اسم اعظم پڑھیں گے وہ ان کے لیے رہے گا یا ہادی، یا ہادی۔ اور آپ اس کو پڑھیں گے نماز فجر کے بعد، یعنی پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے اس اسم اعظم کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس اسم اعظم کو پڑھ لیتے ہیں، یعنی برج کوس والے اگر اس اسم اعظم کو پڑھ لیتے ہیں ماہ اکتوبر میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم اعظم کی برکت سے وہ اگر راستے سے بھٹک گئے ہیں، ہدایت کی متلاشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا کر دے گا۔ اگلے برج کی طرف چلیں۔ اگلا برج ہے ہمارے پاس برج جدی۔ ہم دیکھتے ہیں برج جدی والے آپ کے لیے ماہ اکتوبر میں کون سا اسم اعظم رہے گا۔ برج جدی والوں کے لیے جو اسم اعظم رہے گا وہ ہوگا یا مالکو، یا مالکو۔ آپ نے اس اسم اعظم کو نماز مغرب کے بعد، یعنی پہلے آپ نے نماز مغرب ضرور ادا کرنی ہے، نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ نے اس اسم اعظم کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ برج جدی والے اگر اس اسم اعظم کو ماہ اکتوبر میں پڑھ لیتے ہیں، یعنی نماز مغرب کے بعد، نماز مغرب ضرور ادا کرنی ہے، نماز مغرب کے بعد اگر آپ اس اسم اعظم کو ماہ اکتوبر میں پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کا مالک بنا دے گا۔ اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ آپ کی زمین کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے چل رہا ہے، اس مہینے میں اس اسم اعظم کی برکت سے وہ حل ہو جائے گا۔ اگلے برج کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا برج ہے ہمارے پاس برج دلو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ برج دلو والے ماہ اکتوبر میں کون سا اسم اعظم پڑھیں گے۔ برج دلو والے جو اسم اعظم پڑھیں گے وہ ان کے لیے رہے گا یا نورو، یا نورو۔ اور آپ نے اس کو پڑھنا کب ہے؟ آپ نے اس کو پڑھنا ہے نماز ظہر کے بعد، یعنی پہلے آپ نے نماز ظہر ادا کرنی ہے، نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آپ نے اس اسم اعظم کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ برج دلو والے اگر اس اسم اعظم کو پڑھتے ہیں، یعنی پہلے نماز ظہر ضرور ادا کرتے ہیں ماہ اکتوبر میں، ماہ اکتوبر میں نماز ظہر ادا کرنے کے بعد 111 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں جو بے سکونی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی، دل بے سکون ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، ہر قسم کی آسائش بھی ہے، لیکن پھر بھی دل بے سکون ہے، آپ اس اسم اعظم کو نماز ظہر کے بعد پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم اعظم کی برکت سے آپ کے دل کو پرسکون کر دے گا۔ اگلے برج کی طرف چلیں۔ اگلا برج ہے ہمارے پاس برج حوت۔ ہم دیکھتے ہیں برج حوت والے ماہ اکتوبر میں کون سا اسم اعظم پڑھیں گے۔ برج حوت والے جو اسم اعظم پڑھیں گے وہ ان کے لیے رہے گا یا رافع، یا رافع۔
آپ نے اس اسم اعظم کو نماز عصر کے بعد، یعنی پہلے آپ نے نماز عصر ادا کرنی ہے، نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے اس اسم اعظم کو 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم اعظم کی برکت سے جو لوگ روحانیت کے متلاشی ہیں کہ ہمیں روحانیت نہیں مل رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روحانیت عطا کر دے گا۔ اگر وہ ماہ اکتوبر میں اس کو پراپر طریقے سے پڑھتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحانیت میں ترقی عطا کر دے گا۔ یہ تھے تمام اسم اعظم آپ کے بروج کے مطابق۔ میں نے جو بھی اسم اعظم آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان کے وقت پیش کیے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نماز 5 وقت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد ان اسماء اعظم کو پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو بھی اسماء اعظم سنے ہیں ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اسماء اعظم کی برکت سے ہماری جو مشکلات ہیں ان کو حل فرمائے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔